الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ ہم سب مسلمان ساری دنیا بھر میں انتظار کرتے ہیں ایک مبارک مہینے کا جو سارے مہینوں کا سردار ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ جس مہینے کو ہم سب رمضان کے مہینے سے جانتے ہیں اور اس میں ایک اہم عبادت جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن جس کو روزہ کہا جاتا ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں اس رکن کو ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ موسم کیسا بھی ہو، وہ روزہ کتنا بھی لمبا ہو، لیکن سارے مسلمان اپنی رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے اس اہم رکن کو ادا کرنے کے لیے پوری رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کو ہر قسم کے لوگ اور ہر طبقے کے لوگ پورا کرتے ہیں، یعنی امیر بھی، غریب بھی، تعلیم یافتہ بھی، غیر تعلیم یافتہ بھی، صحت مند بھی، اور کسی حد تک وہ لوگ بھی جو اپنی صحت میں کمزوری پاتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرے، یہ موقع ان کے ہاتھ سے نہ نکلے، وہ بھی روزہ رکھنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی شوق سے اس کام میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں اور دکھاوا کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک عمل خالص وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمان خداوندی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری اور عبادتوں میں جیسے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو فرشتوں کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک اہم ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کے ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اور بندہ اپنے اس عمل کو خالص اپنی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حالانکہ موسم کے کتنے تقاضے اس کے سامنے آتے ہیں، تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے اور بے تابی اور بے حالی اس کی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اس عمل سے رکتا نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی کسی کو راضی کرنے کے لیے اتنی مشقت کو برداشت کرے۔ یہ محض رب کا اور بندے کا تعلق ہے کہ جو اس طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے، اور بندہ خوشی خوشی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اس میں اپنے رب سے اجر کی امید رکھتا ہے اور اس کی رضا کو تلاش کرتا ہے کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اور جب یہ حکم آیا روزوں کا
روزے رکھنے کا جب حکم آیا تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے انداز میں اپنے بندوں کو بتایا جس سے روزہ رکھنا ہمیں کوئی مشکل معلوم نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر جب اس کی فرضیت کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو ایک ایسا انوکھا انداز اختیار کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہ لگے لوگوں کو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ روزہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی رہا ہے، لیکن ایک مستقل پورا مہینہ مسلسل صبح سے شام تک اس کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ عمل اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن روزے کا عمل فی نفسی دوسری امتوں کے ساتھ بھی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ لوگ بھی رکھتے تھے، تاکہ ہم کو کوئی نیاپن محسوس نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات دیے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ کا کوئی کام، کوئی عمل بے مقصد نہیں ہے، خالی نہیں۔ ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ۔ چنانچہ یہ عبادتیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ روزہ رکھنا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں صبح سے شام تک، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی مقصد کو اللہ نے آگے بتایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خیال تمہارے اندر آ جائے۔ اب وہ کیسے آئے؟ جیسے ہم روزے کی حالت میں موسم، جیسے ابھی آنے والا رمضان ہے، سخت گرمی میں ہے، پچھلا رمضان بھی گزرا تو وہ بھی گرم موسم ہی تھا، تو ایسی گرمی کے موسم میں جب کہ دن بھی خاصا لمبا ہو جاتا ہے، اس کا وقت بڑھ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے موسم بھی گرم ہو اور دن بھی لمبا ہو تو آدمی بھوک اور پیاس سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں کوئی آدمی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اکیلا ہو، بھوک پیاس کی اس کو شدت ہو، اور پاس میں اس کے کھانے کی کچھ چیز موجود ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، اور وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، آس پاس میں اس پر کوئی نظر بھی نہ رکھ رہا ہو، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، تب بھی کوئی ایمان والا یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں اور کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، تاکہ یہ جو بے چینی مجھے بھوک پیاس کی لگی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور میں پھر لوگوں کے سامنے روزے دار ہی کہلاؤں گا۔ لیکن اس ساری سہولت کے باوجود ہر ایمان والا بس اسی بات سے رک جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کی آنکھ مجھ پر نہیں ہے اور کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن میرا رب جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اسی خیال سے، رب کے دیکھنے کے خیال سے، وہ بندہ اس عمل سے رک جاتا ہے، اپنے روزے کو باقی رکھتا ہے، تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ اب یہ مشق ہم سب کو کرائی جا رہی ایمان والوں کو 1 مہینے تک، تاکہ ہم اس کے عادی بن جائیں کہ ہم ہر جگہ اس خیال کو اپنے دل و دماغ میں لا لیں کہ دنیا میں مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا۔ جیسا ہم روزے کی حالت میں اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھے، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ابھی ہماری عادت باقی سال کے اور 11 مہینوں میں بھی رہے، ہمارے ذہن میں یہ خیال بیٹھا رہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
روزے کا مقصود یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، کیونکہ خوف ہی آدمی کو کسی چیز سے روکتا ہے۔ کسی چیز کا ڈر، کسی چیز کا خوف، یہ آدمی کو روکنے والا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اب تک نہیں سمجھ رہے تھے، یا وہ بات ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جتنا کچھ دنوں سے، پچھلے 1 سال بھر سے ایک وبا نے، ایک بیماری نے ہم کو سمجھایا کہ ڈر کی وجہ سے آدمی کیسے رکتا ہے۔ ابھی ایک بیماری جو نکلی، اس کے اندر ہم سب کے دلوں میں ایک ڈر بنایا گیا، ایک ڈر پیدا کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم کو احتیاط کی پابندی کرائی گئی کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، چہرے کو ڈھانکنا ہے، دوری رکھنا ہے، اکیلے رہنا ہے، بار بار اپنے ہاتھ کو اور اپنے جسم کو صاف کرنا ہے۔ یہ سارے ہدایتیں ہم کو دی گئی اور اس کا ڈر ہم کو بٹھایا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اتنے ڈرے، اتنے خوفزدہ ہوئے کہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے احتیاط کے ریکارڈ توڑ دیے، کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے بچنے لگے، جمع ہونے سے بچنے لگے، مریضوں کی عیادت سے رکنے لگے، جنازے میں شرکت سے دور ہونے لگے۔ بہت ساری چیزوں کو جن میں عام طور پہ ہم ثواب کی نیت سے یا رشتہ دار کی ملاقات سے ہم جایا کرتے تھے، وہ ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اور بعد میں جب نماز کی اجازت ملی تو اس میں یہ لازم کیا گیا کہ جس طرح اب تک نمازیں پڑھ رہے تھے، یا جو طریقہ نماز پڑھنے کا تھا، صف بندی کا تھا، نماز میں ٹھہرنے کا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ نیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو ہم نے اس کی بھی پابندی کی، ڈر کر، خوف کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے آسان بن گیا۔ تو اس وبا نے، اس ڈر نے، اس خوف نے ہم کو یہ بات سمجھائی کہ ہمارا رب کیوں ہم سے بار بار کہتا ہے قرآن کریم کے اندر لعلکم تتقون، کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، ڈر تمہارے اندر آ جائے اللہ کا۔ یہ اسی مقصد سے کہ جب ڈر اللہ کا پیدا ہوگا تو بندہ خود بخود اپنے رب کی نافرمانی سے بچے گا۔ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بہت ساری چیزوں سے روک دیتی ہے، چونکہ ہمارے دل و دماغ میں بہت ساری مرتبہ اللہ کا خیال نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر حالت اللہ کی نگرانی میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، ریکارڈ میں ہے۔ جیسے ہم ٹریفک حوالدار سے، ٹریفک پولیس سے اور سڑکوں پر چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی تصویر اس کے ریکارڈ میں نہ آ جائے، جس کی وجہ سے ہمیں جرمانہ بھرنا پڑے۔ سگنل توڑنے سے ہم رکتے ہیں، اور جو ہے ٹریفک کے قانون کو توڑنے سے ہم اس لیے رکتے ہیں کہ اگر ہم ٹریفک پولیس کی نظر میں آ گئے تو ہمارے اوپر جرمانہ ہو۔ تو یہ ساری پابندیاں ہم ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک ڈر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، اسی ڈر کو ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم بندے بھی اپنے رب سے اسی طرح ڈریں، اور اس ڈر کے ذریعے سے ہم اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ڈرانا کس لیے ہے؟ ڈرانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام نہ کریں، بلکہ ڈرانا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی والا کوئی عمل نہ کریں۔ جیسے ہم حکومت کی کسی شق کو، کسی قانون کو نہیں توڑنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کی نظر میں کسی قانون کے توڑنے والے نظر آئیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہم ایمان والوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ فکر ہم ایمان والوں کے اندر آنی چاہیے، کیونکہ اس روزے کے حکم سے، اور روزے کا جو حکم ہم پر لازم کیا گیا، فرض کیا گیا، اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا خوف آ جائے، جس سے ہم اس کی نافرمانی سے بچ جائیں، اور سارا سال ہماری یہ عادت بن جائے، یہ مزاج بن جائے، ہماری یہ طبیعت بن جائے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، کہ بندے کو میں اپنے سے قریب ہونے کے لیے یہ موقع دے رہا ہوں۔ اب اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس کے اندر کیسے وہ فائدہ حاصل کرنا ہے جو اس کا مقصد ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں،
اس کا استقبال کریں، اس کے لیے ہم فکر مند رہیں کہ ہمیں اس کے اندر اپنے اوقات کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہمارے بزرگوں کی یہ ترتیب رہا کرتی تھی کہ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کے اوقات کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، دین کے اوپر عمل کرنے والوں نے، جن کی زندگیاں دین پر عمل کرنے میں گزری ہیں، جنہوں نے پوری پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر عمل کیا، دین کے اجزاء پر عمل کیا، سارے احکام پر عمل کیا، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ وہ کیسے رمضان گزارتے تھے۔ ہم سب کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ اپنے رمضان کو، اپنے ملنے اس مبارک مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے دن بھر کے اوقات اور دن بھر کے کاموں کی ایک ترتیب بنا لیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، اور اس میں اہتمام یہ ہو کہ جن کاموں کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، اس کی ہم ایک فہرست بنا لیں، ایک لسٹ بنا لیں، اپنے ذہنوں میں خاکہ بنا لیں کہ بھئی یہ کام مجھے رمضان کے بعد میں کرنے کے، اور جو ضروری کام ہیں جن کو ہم کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، ان کاموں کے لیے بھی ہم وقت مقرر کریں کہ مجھے اتنا وقت اپنے کام کے لیے دینا ہے، اتنا وقت اپنی عبادت کے لیے دینا ہے، اتنا وقت اپنے آرام کے لیے۔ یہ ساری ترتیب ہم کو بنانی ہے، اور یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کے دوران نہ ہماری عبادتوں کو نقصان پہنچے، نہ ہمارے کام کو نقصان پہنچے۔ یہ دونوں چیزوں کی ہم ترتیب بنا سکتے ہیں۔ جیسے وہ حضرات جو جسمانی مشقت کا کام کرتے ہیں، جن کے کاموں میں جسمانی محنت زیادہ شامل ہوتی ہے، طاقت و قوت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایک ترکیب ہمارے ذہن میں جو اکثر ہم لوگوں کو بتایا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی صبح کے اوقات میں کہ ہم سحری کیے ہوئے ہوتے ہیں، جسم میں ہماری طاقت اور قوت پھرتی بھی ہوتی ہے، صبح کے وقت میں ہم وہ کام کر لیں، یا ایسی ترتیب بنا لیں کہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک یا اس سے پہلے تک ہم اپنا وہ کام کر لیں۔ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ اتنی دیر اپنا کام کر لیں، اس کے بعد اپنے کام کو چھوڑ دیں۔ 5-6 گھنٹے کا وقت ہم کو ملتا ہے، اتنا ہم کام کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ظہر کا وقت، ظہر پڑھ کر ہم کچھ دیر آرام کر لیں، تاکہ ہماری جسمانی تھکاوٹ ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور بعد کے وقت کے لیے ہمارے اندر تازگی پیدا ہو جائے۔ اتنا وقت ہم اس کے لیے دے دیں، آرام کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو وقت ہمارا بچے گا اس کو عبادت میں، اس کو تلاوت میں، اس کو دعا میں، اس کو جو ہے اللہ کی یاد میں جتنا ہو سکتا ہم استعمال کریں۔ اور اس مہینے کی ایک خاص مناسبت قرآن کریم کے ساتھ بھی ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل ساری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے کہ جو روزانہ قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو آدھی قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو جتنا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو ایک ترتیب ذہن میں بنا لینی چاہیے کہ میں اتنی تلاوت کروں گا، تو ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم جیسے رمضان میں ہم نمازوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، تو ہم ایک کام یہ کریں کہ جیسے اذان کا وقت ہو، رمضان میں ہم نماز کی یعنی جماعت کے وقت کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم یہ معلوم کر لیں اپنے قریب کی مسجد میں اذان کب ہوتی ہے۔ اذان کے وقت سے ہم اپنے معمول کو بنانے کا اہتمام کریں کہ اذان کا وقت ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم اس سے پہلے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، جیسے اذان ہو ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ اب عموماً ہمارے شہر کے اندر اذان اور نماز کے بیچ میں 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب ہم اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے، ضروریات سے وضو سے فارغ ہو جائیں گے، اذان کے ساتھ سنت کا موقع ہے تو سنت پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد اذان اور جماعت کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں ہم قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر پورے مہینے میں ایک قرآن ہم کو پڑھنا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے،
تو اس کی ترتیب بتائی گئی کہ روزانہ ہر نماز میں 4 صفحے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر نماز میں 4 صفحے قرآن کے پڑھیں گے تو اس سے جو ہے ایک دن میں ایک پارہ ہوگا اور پورے مہینے میں ایک قرآن ختم ہو۔ اور اگر کوئی اور آگے بڑھ کر ہمت کرنا چاہے، 2 قرآن ختم کرنا چاہے، 15 دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ 8 صفحے روزانہ جو ہے ہر نماز میں پڑھے۔ اسی طرح کوئی اور آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے وہ 12 صفحے پڑھے۔ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائے، اس کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے یا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو یہ چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اس بات کی فکر کرے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ مسجد کے امام سے، محلے کے اندر اگر کوئی جاننے والے ہیں قرآن کو پڑھنا، تو ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مہینے میں ہم پورا قرآن سیکھ لیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے وقت کو فارغ کریں۔ فارغ کر کر مسجد کے امام سے، محلے کے کسی حافظ سے ہم فکر کریں کہ ہم کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آئے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے فکر کریں، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ سب کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنا آ جائے۔ کم از کم اتنا علم تو ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ اب اس کے لیے جو ترتیب بن سکتی ہے بغیر کسی جھجک کے، ہمیں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنی عمر گزار دی اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ جب ہم کو احساس ہو گیا کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا سیکھنا ضروری ہے اور ہم نے اب تک نہیں سیکھا، یہ احساس ہمیں آ گیا، تو اب فوری فکر کر لیں، مسجد کے امام صاحب کو پکڑ لیں اپنی مسجد کے اور ان سے گزارش کریں کہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے۔ اہتمام کریں اس بات کا، فکر کریں اس بات کی کہ ہر فرد کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ اب یہ مہینہ چونکہ اس طرف رغبت کا ہوتا ہے، دل خود بخود مائل ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے اس بات کی کہ میں اس کام کو کروں، یہ عمل کروں، تو اس لیے جب رغبت پیدا ہو، جب شوق پیدا ہو تو اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر، لیکن کم از کم درجے میں کوئی ایک سورہ، کوئی ایک آیت تو یاد ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو قرآن کی کوئی آیت بھی نہ ہو، یاد نہ ہو۔ کوئی آیت یاد نہ ہو ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ایک آیت سے ہی صحیح اس کو یاد ہوگی۔ تو میرا اپنا ایک معمول ہے، بہت سارے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ بھئی قرآن کی جو آیت آپ کو یاد ہے، جتنا آپ کو پڑھنا آتا ہے، اسی کو بار بار پڑھتے رہیے، اسی کا ورد کرتے رہیے، اسی کو پڑھتے رہیے۔ اب قرآن کی تلاوت کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، زبانی تلاوت کے لیے نہ وقت کی قید ہے، اور آگے چل کر یہ بھی ہے کہ اس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو چھونا ہے، اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے۔ خالی تلاوت کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم پورے مہینے کے اندر دن بھر میں، چونکہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں عموماً اس میں ہمارے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، پیر کا استعمال ہوتا ہے، دوسرے اور اعضاء کا استعمال ہوتا ہے، اس میں زبان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اکثر کہیں کہیں پر زبان کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بولنے کی، کچھ منگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام طور پہ زبان خالی رہتی ہے۔ اب اس وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی وہ وقت ہمارا جو ہے، جتنا بھی ہمارا وقت ہے، زبان کا کوئی کام اس میں نہیں ہے، تو اس وقت میں ہمیں جو آیت یاد ہے، جو سورت یاد ہے، اس کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں کہ اتنا پڑھنا ہے، اتنا نہیں پڑھنا، بلکہ ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت پر، اس کی ایک ایک آیت پر، اس کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ نیکیوں کا
جو ہے بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو 10 سے 100 گنا 70 گنا اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک حرف پڑھیں گے، عام دنوں میں 10 نیکیاں مل رہی تھی، رمضان میں 70 نیکیاں اس کی۔ تو جو صورت ہم کو یاد ہے، اگر خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے بس وہی پڑھتے رہے، الحمدللہ رب العالمین یاد ہے اتنا ہی پڑھتا رہے۔ جو سورہ ہمیں یاد ہے اس کو پڑھتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سواری پر کہیں ہم جا رہے ہیں، راستہ ہمیں اپنی دکان سے اپنے مکان تک جانا ہے، اپنے مکان سے دکان تک جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا ہے، ہم سواری پہ جا رہے ہیں، اب ہمارے ہاتھ پیر کا اور ہماری نظروں کا کام ہے، دماغ کا کام ہے، زبان خالی ہے، اب کیا کریں گے؟ اس دوران راستہ چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت، جو ہمیں پڑھنے آتا ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھیں، جو ہم کو آتا ہے، کہ اللہ نے ہم کو اپنی طاقت کے بقدر مکلف بنایا ہے کہ ہم کو جتنا آتا ہے اتنا ہم اہتمام کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور جہاں پہ ہمیں تھکاوٹ ہو جائے رک جائیں تلاوت سے، اور پھر اس میں اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو تو قبول کریں۔ چونکہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس میں دعا کی قبولیت کو بتایا گیا کہ اللہ اس مہینے میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دعا کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، اور کوئی کلمات مقرر نہیں کہ یہی بولنا ہے، اسی جگہ بولنا ہے، اسی وقت بولنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں، اس کے سوال کو سنتا ہوں، اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یا اللہ، اے میرے رب، ربنا، جیسے ہمارے دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کو فوراً کا فوراً جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ نے پکارا، ہم نے پکارا اور 1 گھنٹے کے بعد ہمیں جواب ملا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہم نے ربنا کہا اللہ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے کہ لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی الفاظ کی شرط نہیں، کوئی وقت کی شرط نہیں، اور کوئی حالت کی شرط نہیں، جس حال میں بھی بندہ اللہ سے مانگے اللہ قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ہر ساعت میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار سے پہلے کے وقت، افطار کے وقت میں اور سحر کے وقت، ان 2 اوقات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہر نماز میں یا جب بھی ہمیں موقع ملے، نماز کے علاوہ بھی خالی حالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے، وضو کر کے مسجد میں ہم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہم نے کوئی دیکھا کہ بھی جماعت کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، ہم اس میں کوئی عمل نہیں کر سکتے، سنت نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، 1 آدھ منٹ کا وقفہ ہے، ہم بیٹھ جائیں، دعا کر لیں، دعا کا اہتمام کریں، دعا کی عادت بنا لیں۔ اب ہمارے ساتھ کتنی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کتنے مسائل ہیں ہر شخص کے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسائل سے خالی ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے لگے ہوئے ہیں، اور سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس میں ہے، وہ بڑی طاقت و قدرت والا ہے۔ تو ہم بندوں کو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرے اس مسئلے کو حل کریں گے، میری اس پریشانی کو دور کریں گے، اور میرے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ کر کے میری جو تکلیف ہے اس کو راحت سے بدل دیں گے، اس کا اہتمام اور اس کا یقین ہو، اور جو تھوڑا سا وقت بھی ہم کو مل جائے اس کے اندر ہم دعا کر لیں، کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عام طور پہ شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ مسجد میں پہنچ کر بھی خالی بیٹھ جاتے ہیں نماز کے انتظار میں، امام صاحب کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ پہنچے گی نہیں پہنچے مسجد میں، اور مؤذن صاحب کب اقامت دیں گے، اور گھڑی پر بار بار نظر ڈالتے ہیں کہ کب جماعت کا وقت شروع ہوگا، کب نماز ٹھہرے گی۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہ کریں کہ جو وقت ہم کو ملا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ میں 1:15 بجے یا 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوگی، اب ہم پہنچے جب
1:12 ہو رہے تھے، 13 منٹ ہو رہے تھے، یا 1:26-27 ہو رہے تھے، اب 2 منٹ کا وقفہ بچا ہوا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نہ سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ 2 منٹ ہم کسی اور کام کے بجائے دعا میں لگا دیں، جو مانگ سکتے ہیں، جو اپنی تکلیف کو سنا سکتے ہیں، جو اپنی ضرورت کو سنا سکتے ہیں، اپنے رب سے سنائیں۔ اب خصوصاً یہ جو ماحول پوری دنیا بھر میں چل رہا ہے، بیماری کا، ڈر کا، خوف کا، نقصانات کا اور پریشانیوں کا، کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نظر آ، کوئی بھی خوشحالی میں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو۔ تو اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور جتنے ہم کو یاد آئیں، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، سارے عالم کے مسلمان ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں، سب کے لیے ہم دعا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ دوسروں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس بات کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ، یہ جو دعا دوسرے مسلمان کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے حق میں پہلے قبول کر۔ اگر ہم نے دوسروں کی خوشحالی کی دعا کی تو فرشتہ ہماری خوشحالی کی دعا کرے گا۔ اگر ہم نے دوسروں کی صحت کے لیے دعا کی، فرشتہ ہماری صحت کے لیے دعا کرے گا۔ ہم نے کسی کی تکلیف کو دور ہونے کی دعا کی، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کی تکلیف کو پہلے دور کرے۔ تو اس میں ہم زیادہ اہتمام کریں کہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اور دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں، جتنے ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اور رمضان کے اندر اپنے کاموں کو کم سے کم کرنے کی فکر کریں، عبادت کے اندر اپنے زیادہ وقت کو لگانے کی کوشش کریں، اور ہمارا اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں، اور سنت اور نوافل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارا رمضان کے گزارنے کا معمول ہو۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ بھئی کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے، کیا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے ہی تیار کر لیں، رمضان کے آنے سے پہلے اس کے اندر ہم جو ہے اپنے اوقات کو فارغ کر لیں کہ ہمیں اب وہ کام نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جس کو ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ رمضان کے چور ہیں، رمضان کے چور ہیں، یعنی ہمارے روزے کو اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو چرا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ایک تو بتایا کہ ٹیلی ویژن کا استعمال، ٹی وی کا استعمال کرنا، یہ بڑا چور ہے رمضان کے اندر۔ بہت سارے لوگ ایک یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں جو ہے ٹیلی ویژن کا استعمال کریں گے، مگر دینی پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اس دینی پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر بھٹک ہی جاتا ہے، شیطان لگا ہوا ہمارے ساتھ میں، وہ ہمارے ذہن کو کسی اور طرف بھی لے جاتا ہے۔ ایک جھلک ہی ہم نے کسی غلط کام کو دیکھ لیا، برائی کو دیکھ لیا، تو وہ جو ہم کو اجر و ثواب ملا تھا وہ پورا ضائع ہو جائے۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام اس بات کا کریں کہ اس پورے مہینے میں ہمارا گھر ٹیلی ویژن سے پاک رہے، کوئی بھی فرد گھر کا جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو نہ کھولے، کوئی بھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے، تاکہ ہمارے اعمال کی اور اس کے اجر و ثواب کی حفاظت ہو سکے۔ دوسرا چور بتایا گیا ہمارا فون، موبائل فون، جو آج کے زمانے میں ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ نقصان دہ میں اس کو سمجھتا ہوں، کہ ٹیلی ویژن میں لوگ جو ہے ایک محدود وقت تک دیکھ سکتے ہیں، ایک محدود چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن موبائل فون میں پوری دنیا بھر کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور آدمی تنہا ہوتا ہے، اکیلے میں دیکھتا ہے، تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا ہے اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ اس لیے خاص اہتمام ہو اس مہینے میں کم سے کم اس کا استعمال ہو، بلکہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ اگر موبائل استعمال کرنا ہی ہے صرف ضروری گفتگو کے لیے، کیونکہ غیر ضروری گفتگو کرنے لگیں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا، کسی کی غیبت کرنا پڑے گا، کسی کی غلط بات کو بیان کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اور یہ سب چیزیں جو ہے اجر کو چرانے والی، ختم کرنے والی چیز۔ یہ بھی رمضان کا بڑا چور ہے۔ ایک مسلمان کے اجر کو، اس کی جو ملنے والی ثواب کی لسٹ ہے،
اس کو چرا لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھ میں بھی نہیں پاتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے روزے کا سارا اجر ہمارے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی کی غیبت کرنے کی وجہ سے، کسی غلط بیانی کی وجہ سے ہمارا وہ سارا اجر ضائع ہو گیا، اور ہم کو بدلے میں کیا ملا؟ بھوکا پیاسا رہنا ہی ملا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس چور سے بھی بچنا، چوکنا رہنا چاہیے۔ موبائل کا کم سے کم استعمال ہو، کم سے کم صرف گفتگو کرنے کے لیے۔ دوسرے سارے اس کے جو آپشنز ہیں، جو اس کے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کا بالکل نہ کے درجے میں ہم استعمال کریں، نہ کے درجے میں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اچھے میسیجز کو دوسروں کو بھیجیں، ہم جو ہے اس پہ کوئی اچھی بات ہم کو معلوم ہے اس کو دوسروں کو شیئر کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس کا کم سے کم نہ کے درجے میں استعمال کریں، بلکہ ہمارا زیادہ وقت، جیسا میں نے شروع میں بتایا، کہ یا تو نماز میں، یا تو تلاوت میں، یا تو دعا میں، ان تینوں چیزوں کے اندر ہمیں، اور کچھ وقت ہم کو مل رہا ہے یا کچھ اور ہمیں کرنا ہے، ہمارے اندر جذبہ ہے کہ بھئی اس سے بھی بڑھ کر میں کروں، تو یہ مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس کے اندر غربا کی مدد کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے تھے، خوب زیادہ صدقہ کیا کرتے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے یا جتنی ہماری وسعت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ صاحب نصاب ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جو جتنی استطاعت رکھ سکتا ہے، اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر جو ہے غربا کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں میں، پاس پڑوس میں جو لوگ غریب ہیں، جو مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ فقیر سے مراد وہ نہیں ہے جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، راستوں میں مانگتے ہیں، ہم ان کو دینا ثواب سمجھتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ یہ ماحول ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم واقعی ہمارے رشتہ داروں میں، پاس پڑوس میں جو مستحق لوگ ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ان کے گزارے میں جو ہے مشکل ہے، ان کے پاس انتظام کرنے والے کم لوگ ہیں، کمانے والے کم لوگ ہیں، تو ہم سے جو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پورے مہینے کا راشن ہم دے دیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان کی بلا مانگے جو ہے مدد کر دیں، ان کو پہنچا دیں، ان کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اب اس پر کیا ملے گا ہم کو، ہمارا رب جانتا ہے۔ بعد میں ہم کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے اس عمل نے ہم کو کیا مقام دلایا اور کتنا اجر دلایا، یہ بعد میں ہم کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اہتمام اس بات کا ہو کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے جیسے، اپنے آس پاس میں رہنے والے، اپنے رشتہ دار، پاس پڑوس کے لوگ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ دے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں کوئی بیماری اس دوران لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی عذر نہ آئے، عافیت کے ساتھ یہ مہینہ ہم کو مل جائے۔ ابھی کچھ دن باقی ہے رمضان کے آنے میں، اس سے پہلے ہم سب مسلمان اس بات کی فکر کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ ملے، صحت کے ساتھ ملے، جسمانی سلامتی کے ساتھ ملے، تاکہ ہم پوری بشاشت کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ اس مہینے کو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے گزاریں۔ صبح سحر سے لے کر شام کی افطار تک، تراویح تک، ہم سب کا یہ اہتمام ہو، ہم سب کی یہ فکر ہو کہ میرا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال ہو، میرا ایک ایک لمحہ میں اپنے رب سے تعلق کو بڑھانے کے لیے استعمال کروں۔ اور جیسا اس مہینے کا ایک اہم عمل تراویح کا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا، اس مہینے کے اندر ہی رہتا ہے، پورا ایک مہینہ ہم مسلمان تراویح کا اہتمام کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 5 دن میں قرآن سن لیا اور چھوڑ دیا، 10 دن میں سن لیا اس کے بعد چھٹی کر لی، ایسا نہ ہو، بلکہ پورا مہینہ ہم رمضان کا جو ہے تراویح کا اہتمام کریں۔ ایک دن بھی ہم تراویح ناغہ نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک سجدہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا، سجدے کی حالت بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ جیسا قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں بتایا گیا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، یہ حکم ہے، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔
مطلب بندہ جتنا سجدہ کرے گا، جتنا سجدے کی حالت میں ہوگا، اتنا اپنے رب سے زیادہ قریب ہو۔ تراویح کی 20 رکعت اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 40 سجدے روزانہ تراویح کی نماز کے ہو گئے۔ پھر بقیہ 5 نمازوں کے، پھر سنتوں کے، نوافل کے، تہجد کے اور وطر کے، یہ سجدے الگ ہو گئے۔ 100 سے زائد سجدے آدمی روزانہ کر لے گا۔ اب 100 مرتبہ بندہ سجدہ کرے گا، 100 مرتبہ اللہ کے قریب ہوگا، تو کتنا قرب بندے کو اللہ سے ہوتا جائے گا۔ اس لیے اہتمام کریں کہ ہماری کسی دن بھی تراویح نہ کرنا، کسی دن بھی تراویح نہ کرنا۔ کسی ایک مسجد میں ہم اہتمام کر لیں نماز کی، تراویح کی نماز پڑھنے کا، کہ وہاں پر ہم روزانہ پڑھیں گے اور پورا قرآن تراویح کے اندر سنیں گے۔ اگر ہمارا ایک جگہ تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کی ایک بہترین شکل یہ بتائی گئی کہ بھئی جہاں پر کم دنوں میں مکمل قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر پہلے تراویح پڑھ لے، مکمل قرآن سن لے، چاہے 5 دن ہو، 6 دن ہو، 10 دن ہو، وہاں پر پہلے مکمل قرآن سن لے۔ اس کے بعد بقیہ دنوں میں جہاں موقع ملا تراویح پڑھے، تراویح چھوڑے نہیں۔ پورا قرآن تراویح میں سننا یہ ایک سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ یہ دونوں سنتوں پر ہمارا عمل ہو تاکہ ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس مہینے کو ویسے ہی گزاریں جیسا ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اور ساری امت کو بتائیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جیسا ہمارے نبی نے جو عمل کیا ہے ویسا ہم کر لیں، اس کی نقل کر لیں، نقل کر کے کامیاب ہونا ہے۔ ہمارے نبی کا جو اہتمام تھا رمضان کے ساتھ میں، ویسا اہتمام ہم بھی کرنے کی فکر کریں، ویسا اہتمام ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ہمارا یہ اہتمام، ہمارا یہ عمل، ہماری یہ کوشش ہمارے لیے بھی نفع بخش ہوگی اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے راحت پہنچانے والی بنے گی۔ اسی طرح رمضان کے آخر حصے میں جیسا شب قدر کی تلاش ہوتی ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں، آخری 10 دنوں میں، اور کم از کم درجے میں 5 طاق راتوں کا تو اہتمام کریں۔ یہ ہم اپنی طرف سے متعین نہ کر لیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، بلکہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ طاق راتوں کا یا آخری عشرے کا پورا اہتمام کرتے تھے، تو ہم کم از کم 5 طاق راتوں کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں پوری رغبت کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ ہم عبادت کی فکر کریں۔ اب اس میں سے جو بھی رات ہوگی، چاہے وہ پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، جو بھی رات طاق رات میں جو بھی شب قدر ہوگی، ہم چونکہ اس میں عبادت کرنے والے کر رہے ہیں تو ہمارا شمار 1000 راتوں تک عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اہتمام کر لیں، 5 راتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کتنی راتیں ہم جاگ کے گزار دیے ہیں۔ اب ہم اہتمام کریں کہ یہ رمضان، چونکہ گزشتہ رمضان ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایک عذاب کی طرح ہمارے اوپر آیا، اور ہم اس میں بہت سارے کام نہیں کر سکے، تراویح نہیں پڑھ سکے، اور شب قدر کا اہتمام نہیں کر سکے، اور بہت سارے کام ہم جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ اس پر بہت زیادہ ہم کو افسوس رہا پورا سال بھر کہ رمضان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، رمضان جیسے ہم گزارنا تھا ویسے نہیں گزار سکے۔ اب اللہ تعالی ہم کو موقع دے رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس میں کوشش کریں گے جو ہم سے پچھلے سال چھوٹ گیا اس کو بھی حاصل کریں، اور اس سال کا بھی ہم کو مل جائے۔ جیسے کاروباری حضرات، تجارت کرنے والے لوگ، کسی سیزن میں ان کو نقصان ہو جائے، کسی وقت میں ان کو نقصان ہو جائے، پھر دوسرا کوئی سیزن ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلا نقصان بھی اس میں برابر ہو جائے اور آگے تک کے لیے ہم اس میں نفع کما لیں۔ ایسے ہی بھرپور ہم سب کو تیاری کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے پچھلا رمضان جو گنوا دیا، جو موقع ہم کو نہیں ملا تھا، اس رمضان کے اندر بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے اندر ہم اہتمام کریں گے۔ اور ہماری ماں بہنیں جو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، اپنے گھریلو مصروفیات میں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، کھانے پکانے کی ترتیب بنائیں، دوسرے کاموں کی ترتیب بنائیں، وہ بھی اپنے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اس بات کو شامل کریں کہ ہمارا زیادہ وقت عبادت میں گزرے، تلاوت میں گزرے۔ بلکہ پچھلے زمانوں کی جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں، ان کے گھرانوں کی جو عورتیں تھیں، ان کی مائیں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی بہنیں بیٹیاں تھیں، ان سب کا ایک معمول عجیب طریقے کا تھا
کہ وہ گھریلو کام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ جھاڑو دے رہی ہیں گھر کے اندر، ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، افطار بنا رہی ہیں، افطار کی تیاری میں ہیں، ساتھ میں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ قرآن جو یاد ہے، جو سورہ یاد ہے، جتنی قرآن یاد ہے، جتنی صورتیں یاد ہیں، انہی کو پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، ہاتھ پیر سے ہمارا کام ہو رہا ہے، زبان ہماری خالی ہے، اس کا استعمال کریں۔ ہاں، کثرت سے تلاوت میں، کثرت سے استغفار میں، کثرت سے تلاوت میں، کثرت سے ذکر دعا میں، استغفار میں، کہ چلتے پھرتے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے کام میں مشغول ہیں۔ اب ہماری زبان کو ہم یا تو قرآن کی تلاوت میں استعمال کریں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ ہاں، اور جو ہم کو آتا ہے، جو درود آتا ہے، جو دعا آتی ہے، جو سورہ ہم کو پڑھنا آتا ہے، پڑھتے رہیں۔ اور پھر دعا کا بھی اہتمام کریں۔ یہ فکر ہو کہ افطار کی ساری تیاری افطار سے پہلے ہو جائے، کچھ وقت ہم کو دعا کا مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عین افطار کا وقت ہم افطاری تیاری کرنے میں رہ جائے اور دعا کا موقع نہ ملے، سحر کی تیاری میں رہ جائے، دعا کا موقع نہ ملے۔ یہ سارے کام ہم ایک ترتیب بنا کر اتنا وقت بچا لیں کہ ہم کچھ دیر دعا کر سکیں، کیونکہ افطار اور سحر کا وقت خصوصاً دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں ہماری ماں بہنیں اس بات کے لیے وقت بچا لیں کہ تھوڑی دیر دعا کے لیے ان کو وقت مل جائے، اور اس کے علاوہ باقیہ نمازوں میں دعا کا اہتمام کریں۔ اور جتنے معمولات ہیں ہمارے روزمرہ کے، اس کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ساری انسانیت کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے، اور سارے ایمان والوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ عطا کرے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔